السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں افتخار احمد۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے نعت۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب بھی ہم نعت یا کسی بھی نظم کی تشریح کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم حوالہ متن کی ہیڈنگ دے کر نظم کا عنوان، ربط کی علامت، کس کی علامت آئے گی؟ ربط کی یہ دو نقطے، ربط کی علامت لگائیں گے اور سامنے نظم کا عنوان لکھ دیں گے۔ اس کے بعد شاعر کا نام، علامت کون سی؟ ربط کی، علامت ربط۔ دونوں میں کون سی علامت استعمال ہوگی؟ علامت ربط۔ اور ہم نظم کا نام نہیں لکھیں گے، نظم کا عنوان۔ کیا لکھیں گے؟ نظم کا عنوان۔ عزیز طلبہ و طالبات، پھر یہ تو ہم نے نظم کی تشریح کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ آپ کو صرف ابھی کیونکہ وائٹ بورڈ پہ لیکچر ہے، ہم آپ کو یہ صرف ایک سے دو چیزیں اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ نظم کے شروع میں جو نظم کا تعارف لکھا گیا ہے، جو شاعر کا تعارف لکھا گیا ہے، جو شاعر کا تعارف بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سے آپ کا حصہ معروضی لیا جائے گا، یعنی آپ کا جو آبجیکٹو کا حصہ ہے وہ اسی حصے میں سے لیا جائے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے تعارفی حصہ ضرور پڑھنا ہے، ادھر سے آپ کا حصہ معروضی بنے گا۔ سن پیدائش 1826، سن وفات 1905۔ پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو نظم لی گئی ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ محسن کاکوروی کی کس کتاب سے لی گئی ہے؟ نام کیا ہے؟ محسن کاکوروی کی کس کتاب سے لی گئی ہے؟ محسن کاکوروی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ آپ بتائیں گے، نعت گوئی۔ وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی؟ آپ شروع میں پڑھیں، وہاں پہ لکھا گیا ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن بتا دوں گا تو آپ پڑھیں گے نہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شعر پر۔ شعر نمبر 1، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ ٹھیک ہے بیٹا، سب سے پہلے ہم کہیں سب سے اعلیٰ، اعلیٰ، عمدہ، برتر، تیری مخاطب کیا گیا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو، خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سرکار بامعنی حکومت، بادشاہت، خود ان کی شخصیت بھی محو گفتگو ہے۔ افضل، بہترین، عمدہ، اعلیٰ۔ میرے ایمان، ایمان کے لفظی معنی مان لینا بھی ہوا کرتا ہے، یقین، بھروسہ۔ مفصل، تفصیل کے ساتھ، وہ بات جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ ساتھ ہے مجمل، مختصر، اس کو کہا جاتا ہے جو تفصیل کا محتاج ہو، اختصار کے ساتھ کی گئی بات کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمارے پاس ایمان مفصل ہے، اس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے۔ ایمان مفصل، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ یہ سارا عزیز طلبہ و طالبات ہمارا کس کا حصہ ہے؟ ترجمہ لکھا گیا ہے ایمان مفصل کا۔ یہ ترجمہ کس کا لکھا گیا ہے؟ ایمان مفصل کا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کا مفہوم۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، یعنی شاعر کہتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکومت ہے، آپ علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ پھر کہتا ہے میرے ایمان کی وضاحت ہو یا میرے ایمان کا مختصر بیان ہو تو وہ کس کی ذات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے یہاں پہ ایک چیز کو سمجھ لینا ہے کہ یہ دو متضاد ہیں، مفصل اور مجمل، ٹھیک ہے؟ مفصل تفصیل سے بیان کیا گیا، مجمل جو تفصیل کا محتاج ہو۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ دونوں میں تضاد ہے، تو ہم کہیں گے اس مصرعے میں صنعت تضاد موجود ہے۔ کون سی صنعت؟ صنعت تضاد، یعنی دونوں متضاد باتیں ہیں، دونوں متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ الفاظ۔ تو جس مصرعے میں یا شعر میں یہ بات ہو وہ صنعت کے لحاظ سے کہلائے گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے تو آپ کہیں گے اس شعر میں صنعت تضاد موجود ہے۔ صنعت تضاد کی تعریف یہ ہے جب کسی شعر میں یا مصرعے میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ بت اور خدا دونوں کیا ہیں؟ متضاد۔ ایسے اشعار میں جو صنعت استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کی ضد ہو، صنعت تضاد۔ آگے چلتے ہیں۔ اہم نکات، اہم نکات نہیں ہوتا، اہم نکات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان فضیلت سب سے پہلے اس میں کیا بیان کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان فضیلت، آپ کا رتبہ کیا ہے؟ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے ایک چیز کو ضرور آقا علیہ السلام کی ذات کی شان سمجھنے کے لیے ذہن نشین کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شان صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شان صرف اللہ جانتا ہے، یعنی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے انبیاء اکرام کسی حد تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جانتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی نبی ہیں۔ اس وجہ سے ایک نبی کسی حد تک دوسرے نبی کی شان سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تیسری آگی عوام الناس، یعنی ہم لوگ۔ جہاں تک ایک عام انسان کا تعلق ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و رتبہ سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے جتنا حضور پاک خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ ہماری عقل وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شیخ سعدی نے جو کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ آیت کا ترجمہ بھی آپ لکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ فرماتے، ہم کائنات میں کوئی چیز پیدا نہ فرماتے۔ لولا قال ما خلقت الافلاک۔ شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کائنات میں نے بنائی تیرے لیے ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام پیغمبرین سے افضل ہے کیونکہ آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔
ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام پیغمبرین سے افضل ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ حسن یوسف ہو، دم عیسیٰ ہو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ جتنے انبیاء کرام کے معجزات ہوں، لیکن آپ علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے وہ ہے یکتا، آنچے ہوبا ہما دارن تو تنہا داری، باقیوں میں جتنی مرضی خوبیاں ہیں لیکن تیری ذات ایک ہے۔ ایک بات عزیز طلبہ و طالبات میں لکھنا بھول گیا، ادھر ایک اہم نکتہ، کہ خالق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق کے اعتبار سے یکتا ہے، خالق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہے، خالق کے اعتبار سے۔ اور مخلوق کے اعتبار سے جو فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ خالق کے اعتبار سے اللہ جیسا نہیں، اور مخلوق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل ہو۔ عزیز طلبہ، یہ بات آپ سمجھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی فضیلت عطا کی ہے۔ شاعر کہتا ہے سب سے اعلیٰ آپ کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، آپ کی شخصیت ہے، بہترین ہے، افضل ہے۔ کہتے ہیں اگر مجھ سے میرے ایمان کا پوچھا جائے تو میرے ایمان کی وضاحت بھی آپ ہیں، اور میرے ایمان کا مختصر خلاصہ بھی آپ علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جیسے کہا تھا مینڈا عشق وی تو، مینڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن وی تو، سب کچھ آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ شفاعت کا پیکر، یاد رکھیں آقا علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا وہ آقا علیہ السلام کھولیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس شعر میں کیا اہم باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 2۔ گلے خوش رنگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترائے دستار ازل۔ گلے خوش رنگ، گل پھول، خوش رنگ خوبصورت، خوبصورت رنگ والا، مدنی مدینے کے رہنے والے، عربی عرب کے رہنے والے، زیب خوبصورتی، دامن ابد، دامن کس کو کہتے ہیں؟ دامن ابد آخرت کا دامن، ترا شملہ، پگڑی کے اوپر سے جو کپڑا نکالتے ہیں دستار کے، دستار پگڑی، ازل آغاز، ہم نے اس کے الفاظ معنی پڑھ لیے۔ گلے خوش رنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ اور عرب کے خوبصورت ترین پھول ہیں، پھول کی مانند ہیں کہہ لیں یا پھول ہیں۔ زیب دامان ابد، وہ آخرت کے دامن کی خوبصورتی ہیں۔ ترائے دستار ازل، وہ روز ازل سے، روز اول سے عزت کا باعث ہیں، وہ انسانیت کے لیے روز ازل سے عزت کا باعث ہیں۔ شاعر نے تو گلے خوش رنگ کہا ہے، شاعر کہتا ہے اس سے تشبیہ کا آسرا کیا، اس سے تشبیہ کا آسرا کیا، وہ خود ایک چاند ہے، پھر چاند سا کیا۔ اہم نکات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت پھول کی مانند ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ خوبصورت
دل نشیں، دل کو لبھانے والے پھول کی مانند ہیں، یعنی آپ کا چہرہ اقدس اتنا نورانی ہے۔ مدنی و عربی، آقا علیہ السلام مدینے اور عرب میں جہاں پہ جہالت تھی وہاں پہ آپ نے پیغام توحید عام کیا، پیغام حق پہنچایا۔ زیب دامان ابد ترائے دستار ازل، زیب دامان ابد، آخرت کے دن آقا علیہ السلام تمام اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ترائے دستار ازل، روز ازل سے ہماری جو عزت و ناموس ہے وہ آقا علیہ السلام کے باعث ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اختیارات یا جتنی ڈھیل یا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہوا ہے، جتنی ریلیکسیشن اللہ نے اس امت کو دی ہوئی ہے، کسی دوسرے کو نہیں دی ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات ہر جگہ ہمارے لیے موجود ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کا عشق، ان کی محبت، ان کی تعلیمات ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں۔ اگر وہ پھول نہ ہوتا، وہ خوبصورت ہستی نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی کامیابی کا سفر طے نہ کرتے، کبھی بھی زیب دامان ابد اور ترائے دستار ازل کا قائل نہ ہوتے۔ کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہونا وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بزم دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، گنبد افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گنبد افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو کائنات ہے، اس میں یہ جو آسمان ہے بغیر پلروں کے جو کھڑا ہوا ہے، یہ صرف آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان بغیر پلروں کے کھڑا کر رکھا ہے، یہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اگر یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یعنی توحید کا چرچا بھی نہ ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ سب فضیلتیں جتنی ہیں یہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں حاصل ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ زیب دامان ابد، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو، چاہے وہ روز ازل کے لیے ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو حمد کے لیکچر میں بھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ حمد ہو یا نعت ہو، دونوں میں جو پہلا شعر ہے وہ بہت مفصل ہے، جبکہ باقی اشعار ان کے جزویات ہیں، وہ اتنے مفصل نہیں ہیں جتنے حمد اور نعت کے پہلے شعر مفصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کہتا ہے اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کمل۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے، کتنے خطابات دے رہا ہے، کتنی خوبصورتی سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو بیان کر رہا ہے۔ اوج بلندی کو کہا جاتا ہے، رفت مقام، کمر چاند، نخل درخت، دو عالم دو جہان، ثمر پھل۔ معنی آپ لکھتے جائیں اپنے پاس، بحر سمندر، بحر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سمندر، وحدت توحید، گوہر موتی، کمل پھول۔ یعنی شاعر کہتا ہے آقا علیہ السلام خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی جو ذاتی اقدس ہے وہ بلندی پر چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے. آپ دو عالم کے لیے سایہ دار شجر ہیں. سایہ دار وہ شجر ہیں جو پھل بھی دیتا ہے. بحر وحدت کا گوہر. آپ توحید کے سمندر کا چمکتا ہوا موتی ہے اور چشمہ کثرت کا کمل ہے, اور آپ مدینہ و مکہ کی وادی میں مہکتے ہوئے خوبصورت کمل کے پھول کی مانند ہیں. دیکھیں شاعر نے تو کہا ہے اوج رفت کا کمر نخل دو عالم کا ثمر. دو عالم, دو جہانوں کا تذکرہ شاعر کر رہا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت مفصل بیان کرتا ہے آقا کی جب باری آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو, اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جب اپنی یکتائیت کا اعلان کروانا ہے تو مخاطب آقا علیہ السلام کی ذات کو کی ہے. کل کہہ دو کل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. لیکن جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. فخریہ طور پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. شاعر نے تو دو عالم کا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تعلیمات سے معاشرے کو روشن کیا. جہالت تھی عرب میں, یکتائیت پرستی کی بہت بری حالت تھی, کوئی یکتا پرست نہیں ملتا تھا, لیکن آقا علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اپنی تعلیمات سے لوگوں کو یکتا پرست کیا, ایک اللہ کو ماننے والا بنایا. تبھی شاعر کہتا ہے اوج رفت کا کمر, آپ بلندی پر چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہیں, آپ خوبصورت ہیں, نخل دو عالم کا ثمر ہیں. آپ ہی کی تعلیمات کی وجہ سے ہم جنت کا راستہ دیکھ پائے, آپ ہی کی تعلیمات کی وجہ سے ہم جہنم سے بچتے ہیں. کہتا ہے دونوں جہانوں کے لیے سایہ دار درخت ہیں آپ, توحید کی شمع روشن کرنے والے ہیں. اس نقطے کو ہم نے پڑھنا ہے, توحید کی شمع. ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جین مت کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے. ہم نے آپ کو حمد میں بتایا تھا کہ وہی ذات ہے جس میں ساری خوبیاں ہیں اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کی ذات. نہ ہم ہندو مت کی طرح 33 کروڑ بتوں اور دیویوں کے محتاج ہیں. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کس کی وجہ سے کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب کچھ بتایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بحر وحدت کا گوہر. علامہ کیا کہتے ہیں کہ نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. یہاں جو ساقی ہے, جو پلانے والا ہے معرفت کے جام, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو معرفت کے جام پلائے ہیں, وہ کس نے, ساقی کون تھا, آقا علیہ السلام کی ذات. وہ توحید کا جام پلانے والا کون تھا, آقا علیہ السلام کی ذات, جس نے ہمیں وحدت کا سبق دلایا, جس نے ہمیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. شعر نمبر 4 ہے تمنا کے رہے نعت سے تیری حالی, نہ میرا شعر, نہ کتاب, نہ قصیدہ, نہ غزل. شاعر کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھوں, جب بھی لکھوں, میں کوئی شعر لکھوں, میں کتاب لکھوں, قصیدہ لکھوں, غزل لکھوں, میری قلم سے جب بھی نکلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے گئے اشعار ہی نکلے. میں جب بھی لکھوں تو آقا علیہ السلام کی ذات باری تعالیٰ کی شان ہی بیان کروں. شعر کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے.
کیونکہ ہمارا سوال نمبر جو 4 ہے اس میں کہا گیا ہے، جو ہمارا ٹیکسٹ بک میں سوال نمبر 4 ہے، اس نے کہا ہوا ہے چوتھے شعر میں جو اصناف سخن زیر بحث رہی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جو اصناف سخن زیر بحث رہی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ یہ آپ کو مصرع مختصر سوالات میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ شعر کی وضاحت کیا ہے، شعر کی تعریف کیا ہے؟ شعر کلام موضوع کو کہتے ہیں جس میں 2 مصروں میں ایک ہی خیال بیان کیا ہو، ایک خیال ہو، ایک تخیل ہو، ایک سوچ ہو، با معنی ہو، اور اس کو 2 مصروں میں بیان کیا جائے، اس کو شعر کہتے ہیں۔ پھر قطع 2 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک مکمل بات کا ذکر ہوتا ہے، پوری بات ہوگی اس میں۔ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ پوری بات بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قصیدہ، ایسی نظم جس میں کسی زندہ شخص کی خوبیوں کو بیان کیا جائے اور آخر میں اسے انعام و اکرام کی استدعا کی جائے، درخواست کی جائے اس سے۔ نعت، یہ عزیز طلبہ و طالبات سب جانتے ہوں گے، نعت مختصر سی تعریف، ایسی نظم جس میں رسول پاک خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہو یا لفظی معنی ہو ایک ہی ہوتا ہے۔ لغوی معنی درد بھری صدا کے ہیں اور عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں معاملات عشق و محبت کو بیان کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزل کہا جاتا ہے۔ بیٹا اب سن لیں کہ شاعر کہتا ہے تمنا، شاعر کہتا ہے میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، ٹھیک ہے، میری یہ امید ہے کہ جب بھی میں قلم اٹھاؤں اور صفحہ کرتاس میں کوئی بھی تحریر ضبط کروں، اپنے خیالات کو جب بھی ضبط تحریر میں لاؤں، جب بھی صفحہ کرتاس پہ درج کروں، تو جو بھی شعر درج کروں وہ آقا علیہ السلام کی تعریف میں ہو، آپ کی توصیف میں ہو۔ کوئی شعر ایسا نہ ہو جس میں آپ کی تعریف بیان نہ کی گئی ہو۔ یہی احساسات اور محسوسات جو ہیں وہ شاعر نے، یہ محسن کاکوروی کا ہی شعر ہے، اشعار ہیں جو شعر کے ہر بند میں لکھے جا سکتے ہیں، پوری نظم کے، پوری نعت کے ہر بند میں یہ اشعار لکھے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے۔ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم کی تھی تو میری قسمت میں لکھ دیا، میری تقدیر میں لکھ دیا کہ میرے قلم سے جب بھی کوئی شعر نکلے گا اس میں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی تعریف ہوگی۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کی زیارت سے بھی مستفید کیا محسن کاکوروی کو۔ تو کہتے ہیں ہے تمنا، میری تو یہ آرزو ہے، کوئی میرا شعر ایسا نہ ہو جس میں آقا کی ثنا بیان نہ ہو، کوئی ایسا شعر نہ ہو، کوئی ایسا قطعہ نہ ہو جس میں آقا علیہ السلام کی ثنا نہ ہو، کوئی ایسا قصیدہ نہ ہو جس میں پاک پیغمبر خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ ہو، کوئی غزل ایسی نہ ہو۔ غزل میں ہم نے یہی نہیں کہ غزل کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جس میں معاملات عشق و محبت بیان کی، یہ بہت پرانی ہماری تعریف ہے غزل کی کہ جس میں معاملات عشق و محبت بیان کیے جائیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی اشعار لکھے جا سکتے ہیں ایک ہی بحر میں۔ پھر عزیز طلبہ، شاعر کی صرف یہی تمنا آپ مفہوم میں لکھ دیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ میری کوشش ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میرا کوئی شعر، کوئی قطعہ، کوئی قصیدہ، نہ کوئی غزل کا شعر ہو ایسا جس میں آقا کی صفات نہ بیان کی گئی۔ السلام علیکم۔